اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال فقال الامام احمد حدثنا علی بن عاصم اخبرنا حسین النبی وائل ان مسروق ام رومان قالت بین انا عند عائشہ اذ دخلت علیہا امرأة من الانصار فقالت، بی بی ام رومان سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں بی بی عائشہ کے پاس تھی، ایک عورت آئی انصار سے، کہنے لگی فعل اللہ بنا وفعل، فقالت عائشہ ولما، قالت انہ کان فی من حدث الحدیث، اس نے کہا خدا کرے کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسے برا ہو جیسے اس نے کیا۔ تو بی بی نے پوچھا کہ بی بی عائشہ نے کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا وہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے یہ باتیں کی۔ قالت وَأَيُّ الْحَدِيث، بی بی عائشہ نے پوچھا کون سی باتیں، کیا قصہ ہے؟ قالت کذا وکذا، قالت وقد بلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت نعم، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ واقعہ حضور کو بھی پہنچ گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قالت وقد بلغ ابا بکر، میرے ابا کو بھی پہنچا؟ قالت نعم۔ فخرت عائشہ رضی اللہ عنہا مغشیا علیہا، بی بی عائشہ بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ فما افاقت الا وعلیہا حتی بنافذ، اس طرح بے ہوش رہیں بڑی دیر کے بعد، پھر آپ اپنی اس بے ہوشی سے واپس آئیں اور آپ پر شدید قسم کا بخار تھا۔ قالت وقمت ودثرت، میں اٹھی، میں نے آپ کے اوپر کپڑے ڈالے بخار کی وجہ سے۔ قالت فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فما شأن هذه، نے کہا کیا بات ہے، کیوں کپڑے ڈال رہے ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذتها بنافذ، بڑا شدید بخار ہے بی بی کو۔ قال فلعلہ فی حدیث تحدث به، انہوں نے کہا شاید اس نے وہ واقعہ سنا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ قالت فاستوت عائشہ قائدۃ، بی بی اٹھ کے بیٹھی، فقالت واللہ لئن حلفت لکم لا تصدقونی، بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور اگر میں قسم کھا کر بھی اپنی صفائی میں بات کروں تو آپ نہیں مانیں گے۔ وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ إِلَيْكُمْ لَا تُعْذِرُونِی، میں اگر اپنا کوئی عذر بھی پیش کروں تو آپ قبول نہیں فرمائیں گے۔ فَمَثَلِی وَمَثَلُکُمْ، اب میرا اور آپ لوگوں کا حال وہی ہے کہ مثل یعقوب و بنی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، جب انہوں نے ان بیٹوں نے تکلیف پہنچائی تو آپ نے یہی جملے فرمائے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بی بی نے کہا میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میں صبر کروں گی، اللہ میری مدد کریں گے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل اللہ عذرها، فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابو بکر، حضور پاک تشریف لے گئے، پھر اللہ نے قرآن اتار کے بی بی کی برات کا واقعہ بیان فرمایا، پھر حضور تشریف لائے، ابو بکر بھی تشریف لائے۔ فقال یا عائشہ ان اللہ تعالی قد انظر عذرک، اللہ نے تیرا عذر قبول فرما لیا۔ فقالت بحمد اللہ لا بحمدک، بی بی عائشہ نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کا شکر نہیں کرتی۔ فقال لها ابو بکر تقولین ھذا لرسول اللہ، ابو بکر نے کہا بیٹی کیا تم اتنی جرأت کر رہی ہو، حضور کو ایسی بات کہہ رہی ہو؟ قالت نعم، انہوں نے کہا میں کہتی ہوں۔ قالت وکان فی من حدث ھذا الحدیث رجل کان یقولہ ابو بکر فحلف ان لا یصلہ، ایک آدمی تھے جس کی حضرت ابو بکر ہمیشہ مدد فرماتے تھے، وہ بھی تہمت میں شریک ہو گیا، مستح، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَىٰ آخِرِ الْآیہ،
جب یہ قرآن اترا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک، اللہ کا حکم ہے تو میں پھر اسی طرح مدد کروں گا۔ بلا فوصلہ تفرد بہ البخاری دون مسلم، اس قصے کو امام بخاری نے بیان فرمایا ہے من طریق حسین وقد رواہ البخاری عن موسیٰ ابن اسماعیل عن نبی عوانۃ عن محمد بن سلام عن محمد بن فضیل کلاہما عن حسین بہ وفی لفظ ابی عوانۃ حدثتنی ام رومان وہذا صریح فی سماع مسروق منہا، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت مسروق نے ان سے سنا ہے۔ وقد انکر ذلک جماعۃ من الحفاظ منہم الخطیب البغدادی، بہت سارے لوگوں نے مسروق کے سماع پہ اعتراض کیا ہے۔ وذلک لما ذکرہ اہل التاریخ انہا ماتت فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الخطیب وقد کان مسروق یرسل ویقول سئلت ام رومان ویسوقہ فلعل بعضهم کتب سئلت بألف اعتقد الراوی انہا سألت، انہوں نے کہا سئلت، میں نے پوچھا، تو لوگ لکھنے والے نے اس کو سأل تو کہہ دیا کہ میں نے خود پوچھا، انہوں نے کہا میں نے ان کے بارے میں کسی اور لوگوں سے پوچھا۔ قال الخطیب وقد رواہ البخاری كذلك ولم تظهر له علته كذا قال واللہ اعلم۔ ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن ام رومان فاللہ اعلم۔ فقوله تعالی ان الذین جاءوا بالافک، افک معنی کذب، جھوٹ، بہتان، افتراء، عصبۃ معنی جماعت منکم لا تحسبوه شر لکم، اس کو آپ اپنے لیے برا نہ سمجھیں بلکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ لا تحسبوه شر لکم یا آل ابی بکر بل هو خیر لکم فی الدنیا والآخرہ، لسان صدق فی الدنیا ورفعت منازل فی الآخرہ، بلکہ تمہارے لیے، تمہارے خاندان کے لیے اس قصے میں دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، اور اللہ اتنا اونچا مقام دیں گے وَإِظْهَارَ شَرَفٍ لَهُمْ بِإِعْتِنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِعَائِشَةَ، اور آپ کا مکان اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ نے بی بی عائشہ کی برات کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے حیث انزل اللہ براءتہا فی القرآن، اور اللہ نے آپ کی برات کو قرآن پاک میں اتارا ہے، اور قرآن حق ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ الآیہ، ولہذا لما دخل علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہا وہی فی سیاق الموت قال لها ابشری فانک زوجۃ رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جب بی بی عائشہ کی موت کا وقت تھا، ان کی موت کے وقت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ بی بی کیوں تم پریشان نہ ہو، ابشری، تجھے مبارک ہو، تم حضور کی بیوی ہو۔ وَكَانَ يُحِبُّكَ، اور حضور تم سے محبت کرتے تھے، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَكَ، اور تمہارے ماں سوا انہوں نے کوئی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ وَنَزَلَتْ بَرَأَتُكَ مِنَ السَّمَاءِ، اور تیری برات اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، تمہارا تو اتنا بڑا شرف ہے۔ قال ابن جریر فی تفسیرہ حدثنی محمد بن عثمان الواسطی حدثنا جعفر بن عون عن المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت عائشہ وزینب رضی اللہ عنہما فقالت زینب انا التي نظرت تزویجی من السماء، بی بی عائشہ اور بی بی زینب کے درمیان میں مکالمہ ہوا تو بی بی زینب نے فخر کیا، اس نے کہا میرا فخر ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں سے کیا ہے۔ وقالت عائشہ انا التي نظر ادری فی کتاب اللہ حین حملنی صفوان المعطل علی الظاہرۃ، بی بی عائشہ نے کہا بی بی میری تو برات اللہ نے قرآن میں اتاری ہے جب صفوان المعطل کے بارے میں تہمت لگی۔ فقالت لها زینب یا عائشہ ما قلت حین رکبتیها، قالت قلت حسبی اللہ ونعم الوکیل، قالت قلت کلمۃ المؤمنین۔ بی بی زینب نے پوچھا اچھا بی بی عائشہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس کے اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو اس وقت تمہاری زبان سے کون سا کلمہ نکلا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا شان بخشا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہی پڑھا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو بی بی زینب نے کہا ہاں بالکل، مومنین کے لیے تو سب سے بڑا سہارا ہے یہ کلمہ۔ وقوله تعالی لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم، اي لكل من تكلم في هذه القضية رمى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة
نصیب عظیم من العذاب، ہر اس شخص کو جس نے اس بارے میں زبان کھولی اور بی بی پہ تہمت لگائی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جہنم کا۔ والذی تولی کبرہ منہم قیل ابتدا بہ، اور جس نے سب سے بڑا جرم کیا، جس نے سب سے ابتدا میں یہ قصہ شروع کیا، اور اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے۔ وقیل الذی کان یجمع یستوشیہ ویزیہ ویشیہ، اور وہ بدبخت یہ قصے باتیں جمع کر کے لوگوں میں مشہور کرتا تھا، لہ عذاب عظیم علی ذلک، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس جرم پر۔ ثم الاکثرون علی ان المراد بذلک انما هو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس سے مراد وہی ہے بدبخت قبحہ اللہ تعالی ولعنہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ وهو الذی تقدم النص علیہ فی الحدیث، وقال ذلك مجاہد وغیر واحد، وقیل بل المراد به حسان بن ثابت، بعد نے کہا کہ حسان، لیکن حسان نے ابتدا نہیں کی، ابتدا اسی بدبخت نے کی۔ وهو قول غریب فلولا انه وقع في صحیح البخاری ما قد يدل على ایراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدہ فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل، چونکہ حضرت حسان ان صحابہ میں ہیں جن کا بڑا مقام ہے، فضائل ہیں، اور اس کے بعد مناقب ہیں۔ احسن و آثر وانه كان يذب عن رسول اللہ، اور اس کی سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ وہ حضور کی طرف سے دفاع کر کے کافروں کو جواب دیتے تھے۔ وهو الذي قال له رسول حاجهم وجبريل معك، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ حسان تم ان کی بدبختوں کی مذمت کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے، مضمون ڈالے گا تمہارے دل میں۔ وقال لا مجن بالضحى انس قال كنت عند عائشہ رضی اللہ عنہا ودخل حسان بن ثابت فامرت فالقى له وسادہ فلما خرج قلت لعائشہ ما تصنعين بهذا يعني يدخل عليك، وفی کی روایت کہ اتاذنین لہذا يدخل علیک۔ تو اب ایک دن بی بی حضرت حسان بی بی عائشہ کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو آپ نے سرانہ اٹھا کے دیا کہ اس پر بیٹھو، تو آپ نے بڑا احترام کیا۔ تو بی بی نے کہا تم اس کو آنے دیتی ہو جس نے تمہارے خلاف تہمت لگائی ہے، اور یہ اس آیت کا مستحق ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم قال فی عذاب اشد من العمی۔ تو بی بی نے کہا کہ اور کیا اس کو عذاب ہوگا، اس کی آنکھیں اللہ نے لے لی، اندھا ہو گیا، اس سے بڑی کیا سزا ہے۔ وقال قد ذهب رسول اللہ ذلك هو العذاب العظیم، شاید اللہ اسی کو عذاب بنا کے اس کو معاف کر دیں۔ ثم قال انه كان ينافع رسول اللہ، بی بی نے کہا میں کیسے احترام نہ کروں جو میرے مدنی کی دفاع کرتا تھا۔ وفی روایت انه انشد عندما دخل علیہ شعرا یمتدح به فقال، اور جب بی بی کے پاس آیا تو اس نے یہ شعر بھی پڑھا کہ حسان رضان ما تظن بریبۃ اللہ وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، کہ بی بی صاحبہ تو پاک ہیں، صاف ہے، جس کو گمان ہی نہیں ہے برائی کا، اور اب لوگوں نے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ فقال ما انت ولست كذلك، تو بی بی نے کہا تم لوگوں کی صفائی دے رہے ہو لیکن تم خود تو شریک ہوئے ہو تہمت میں۔ ولا فی روایت لیکنک لست كذلك قال حدثنا حسن بن قال حدثنا سلمة بن علقمة قال حدثنا داؤد بن عامر عائشہ قال ما سمعت بشعر احسن من شعر حسان، بی بی فرماتی ہے میں نے حسان سے شعروں سے کوئی زیادہ شعر بہتر نہیں سنے۔ ولا تمسرت به الا وجهت الجنہ قوله لابی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، اس نے جب ابو سفیان کو جواب دیا تھا تو وہ شعر پڑھ کے میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے۔ حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، انہوں نے فرمایا تھا ابو سفیان تم میرے مدنی کی توہین کرتے ہو، میں نے ان کا جواب دوں گا اور اسی میں میرے لیے اللہ بدلہ دیں گے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرا باپ، میرا والد، میری عزت سب محمد مدنی پہ قربان ہے۔ أَتَشْتُمُهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْرٍ، تم گالی دیتے ہو، تم آپ کے برابر ہو۔ فَشَرُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرِكُمُ الْفِدَاءُ لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ وَبِحَرِي لَا تُقَدِّرُهُ الدِّلَاءُ، اور میری زبان جو ہے وہ ایسی تلوار ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور میرے شعر کا جو بحر ہے وہ ایسے ہے جیسے دریا ہو، اس کو کوئی ڈول جو ہے وہ میلا نہیں کر سکتا۔ وقیل یا ام المومن ایسا هذا لغو قال لا انما اللغو ما قیل عند النساء،
انہوں نے کہا یہ تو عجیب تعبیر ہے، یہ لغو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ کسی عورت کو ایسا کہے تو لغو ہے۔ اس کے بعد قیل الیس اللہ بقول الذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، قالت لیس قد ذهب وسعه وكان بالسيف تعنی الضربۃ الذی ضربہ ایاہ صفوان المعطل السلمی حین بلغہ انہ یتکلم فی ذلک فعلاه بالسيف قال ان یقتلہ۔ اور جس کی نام سے تہمت لگی تھی نا، اس نے بھی اس پر حضرت حسان پر تلوار سے حملہ کیا تھا، قریب تھا کہ وہ اس کو قتل کر دیتے، لیکن بہرحال ان کی تلوار سے یہ بچ گئے اور قتل ہونے سے رہ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سب باتوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس شخص کے ساتھ صفوان المعطل السلمی کے ساتھ بی بی عائشہ کی تہمت لگائی گئی تو انہوں نے صحابہ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو مرد ہی نہیں ہوں، میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں، تو نعوذ باللہ میں کیسے گناہ کروں گا؟ تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ بی بی عائشہ پر کسی طرف سے بھی الزام نہ لگ سکے، یعنی وہ بھی اس قابل نہیں تھا، اور برات بھی اللہ نے کر دی، اور بی بی کی زبان سے بھی وہی کلمہ نکلا جو بی بی ہاجرہ ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے دوڑی اور جنت المعلیٰ تک دوڑتی گئی، اور حضرت ابراہیم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ جواب دو۔ تو بی بی نے پوچھا کہ تم ہمیں اپنی ناراضگی میں چھوڑ کے جا رہے ہو یا بحکم الجلیل، اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں بحکم الجلیل، میں اللہ کے حکم، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے وہ شان بخشی کہ آج زمزم بھی اور صفا مروا بھی قیامت تک ان کی نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہیں گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جنگ احد میں جب شکست ہوئی اور ابو سفیان نے نعرے مار مار کے صحابہ کو ڈرایا اور سب نے یہی پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا اسم العظم ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے باقاعدہ اس کلمے کی فضیلت میں کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی فضیلت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس میں انہوں نے مختلف طریقے سے پڑھنے کا انداز بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے رہیں۔ اللہ